السلام علیکم ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ لہو سے لال بائی انیشا عمر کی ایپیسوڈ نمبر 25 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کچھ دیر بعد ابراہیم کو ایک دوسرے کمرے میں لے جایا گیا۔ وہاں ایک بڑی سی میز تھی جس پر ایک نقشہ بنا ہوا تھا۔ وہ نقشہ کسی کاغذ پر نہیں بلکہ وہ ریت سے بنا ہوا تھا، جیسے قدیم زمانوں میں ریت سے زمینی خد و خال بنا کر چھوٹے چھوٹے پتھروں کی سے نشاندہی کی جاتی تھی۔ اسی طرز کا ایک نقشہ۔ ابراہیم، قادر، سفیر اور کمانڈر اس کمرے میں اس نقشے کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ سینائی ہے۔ کمانڈر نے چھڑی کی مدد سے اس کو ایک جگہ کی نشاندہی کروائی۔ سرائے سینا غزہ کے لیے اس کی قربت اور اسٹریٹجک اہمیت کی وجہ سے بہت اہم ہے۔ رفع سرحدی گزرگاہ جو سینا میں واقع ہے، غزہ اور مصر کے درمیان لوگوں کا سامان اور منتقلی کا اہم راستہ ہے، خاص طور پر اس لیے کہ غزہ اسرائیل اور مصر کے لیے مصر کے ذریعے محاصرے میں ہے۔ لیکن اس کا میرے کام سے کیا تعلق؟ ابراہیم الجھا سا کھڑا تھا۔ کمانڈر کی باتیں اس کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ سمجھاتا ہوں۔ انہوں نے چھڑی ایک طرف رکھ دی۔ یہ گزرگاہ سفر، تجارت اور انسانی امداد کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ مصر غزہ کی سیاست اور سیکیورٹی میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے اور اکثر مجاہدین اور اسرائیلی کے درمیان ثالثی کرتا ہے۔ تاریخ کے لحاظ سے سرائے سینا اسرائیل اور مصر کے درمیان تنازعات میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے، جس کا غزہ کی سیکیورٹی پر اثر پڑتا ہے۔ مگر کیا مصر کی حکومت پر آسانی سے کام کرنے دے گی؟ ابراہیم ٹھٹکا۔ نہیں، وہ لوگ یقیناً علاقے پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں، خاص کر یہ جانتے ہوئے کہ اسرائیل کی اس پر نگاہ ہے۔ کمانڈر پرسکون تھے، مگر اس کے علاوہ وہ سینائی غزہ میں سمگل کرنے کا راستہ بھی لگ رہا ہے۔ حالانکہ مصر نے سیکیورٹی کی وجوہات کی بنا پر ان سرنگوں کو بند کرنے کی کوشش کی ہے، مگر مصری حکومت میں اس میں مکمل کی کامیابی نہیں ہو پائی ہے۔ اس لیے اگر تمہیں ہماری مدد کرنی ہے تو تمہیں سرائے سینا کو استعمال کرنا ہوگا، کیونکہ مجموعی طور پر سینا کا کردار غزہ کے لیے گیٹ وے اور سیاسی اقتدائی روابط کے طور پر بہت اہم ہے۔ مگر میں اکیلا یہ سب کیسے کروں گا؟ ابراہیم کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ تم اکیلے رہی ہو؟ کمانڈر نے فوراً اس کو ٹوکا۔ ابراہیم نے سوالیہ انداز میں ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، کیا تمہیں اس کا ساتھ پر بھروسہ نہیں؟ انہوں نے سوال کیا تو ابراہیم کے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ کیسے ایمان والے لوگ تھے وہ لوگ؟ اپنا سب کچھ کھو کر، اپنوں کو ہار کر بھی ایمان اور توکل کی بے مثال بنے ہوئے تھے۔ ابراہیم نے تھوک نکلا۔ مجھے بھروسہ ہے، اس نے کہا تو ابراہیم کی آنکھوں میں خود بخود ایک نمی سی در آئی۔ یقین کی نمی، توکل کی نمی اور ایمان کی نمی۔ ایک کمپنی ہے، وہ مصر میں ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، وہ تمہاری مدد کرے گی۔ سب کچھ تمہیں وہاں سے سمجھا دیا جائے گا، تم ایک انٹرن کے طور پر وہاں کام کرو گے، پھر شادی کے بعد تم اپنا بزنس کھڑا کرو گے، اس کے لیے کمپنی تمہیں مکمل سپورٹ کرے گی۔ مگر کہتے کہتے کمانڈر ایک لمحے کو رکے۔ مگر کیا؟ ابراہیم کے تاثرات پل پل بدل رہے تھے۔ مگر تمہیں اس معاملے کا کرداری خاندان سے ذکر نہیں کرنا، کمانڈر نے سخت تنبیہ کی۔ لیکن میری بیوی کو جتنا علم چاہیے ہوگا بس اتنا ہی دینا ہے تم نے، وہ تمہارے گھر کی ملکہ ہوگی، مگر تمہیں اپنے دین کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے کام کرنا ہوگا۔ ابراہیم نے بے بسی سے کندھے گرا دیا۔ اس کو بس ہریا کی فکر تھی۔ کمانڈر نے اس کی بے چینی دیکھ لی تھی۔ اس کو ساتھ لیے واپس اپنے کمرے میں آتے۔ بیٹھو۔ انہوں نے ابراہیم کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس وقت صرف وہ دونوں تھے۔ کمرے میں قادر اور سفیر کو باہر انتظار کرنے کا کہا گیا تھا۔ تم کرداوی خاندان کے بارے میں کتنا جانتے ہو؟ انہوں نے رازداری سے پوچھا۔ زیادہ نہیں، مجھے بس ہریا سے غرض ہے۔ اف، تم تو زن مریدی میں میری بھی ریکارڈ توڑ دو گے۔ کمانڈر نے بے بسی سے کرسی سے ٹیک لگا لی۔ مگر آپ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالا۔ ابراہیم نے یاد دلایا۔ محبتیں نہیں مرتی، انسان مر جاتے ہیں۔ انہوں نے یوں ہی ٹیک لگائے کہا،
مگر آپ نے کہا تھا کہ آپ کے دل میں اس کے لیے محبت ختم ہو گئی تھی۔ محبت ختم نہیں ہوتی ابراہیم، ہم بس خود کو دھوکا دیتے ہیں، وقتی دھوکا، صرف اپنی ترجیحات کو چننے کے لیے۔ وہ ٹہر ٹہر کر کہہ رہے تھے۔ ابراہیم سنسا ہو گیا۔ کچھ دیر کا وقفہ آیا، پھر کمانڈر سیدھے ہو کر بیٹھے۔ کیا تم شیز کے بارے میں جانتے ہو؟ وہ دونوں ہاتھ ٹیبل پر ٹکائے ابراہیم کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے۔ ہاں، ہوریا کا چچا، ان کی اور ان کی بیوی کی چند ماہ پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی، کار حادثے میں، ابراہیم نے نارمل سے انداز میں بتایا۔ تو کمانڈر ہنس دیے۔ کیا بس ایک کار حادثہ؟ ابراہیم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اچھا یہ بتاؤ، اس حادثے کا بینیفیشری کون ہوا؟ کوئی بھی نہیں۔ ان کے مرنے کا کس کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ کیا تم جانتے ہو شیز پریزیڈنٹ کا مضبوط ترین امیدوار تھا؟ ہاں، یہ تو معلوم ہے، میں نے کافی سنا ہے ان کے بارے میں۔ وہ بہت کامیاب سیاستدان تھے اور ان کی کامیابی تو طے تھی۔ ابراہیم نے فوراً کمانڈر کو بتایا تو انہوں نے اس افسوس سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ یقیناً ایک کامیاب انسان تھا، بے شک، مگر کیا؟ وہ حق پر تھا۔ اس لیے حق پرست اکثر ایسے حادثوں کا شکار ہو جایا کرتے ہیں۔ میں سمجھا نہیں۔ وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ شوق بھی تھا۔ کمانڈر نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور کہنا شروع کیا۔ وہ ہمارا اچھا دوست تھا، اس کی غزہ کے لیے بہت ساری خدمات تھی۔ وہ ساری دنیا میں غزہ کا مقدمہ لڑنے والا تھا۔ صدر بننے کے لیے وہ اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے ہمارے لوگوں کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کا عہد کیا تھا، مگر کچھ لوگوں کو یہ بات منظور نہ تھی اور انہوں نے شیز کو ختم کروا دیا۔ مگر اتنے اہم بندے کو، اتنے پروٹیکٹڈ انسان کو کیسے اتنی آسانی سے ختم کر دیا گیا؟ کیا کہ سیکیورٹی نہیں تھی؟ بغاوت تب تک کامیاب نہیں ہوتی جب تک اس کی جڑیں گھر میں ناموجود ہوں۔ بغاوت کے پودے کا تنا بھلے جتنا بھی پھل پھول جائے، مگر اس کی جڑیں ہمیشہ تمہیں اپنے گھر سے ملیں گی۔ ابراہیم دم ساتھ گیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ رحمان کرداوی کا بھائی ہے اس کا۔ ابراہیم کو تو یقین نہیں آیا تھا۔ دھوکہ اپنے دیتے ہیں ابراہیم، کیونکہ اپنوں پر بھروسہ ہوتا ہے، جہاں بھروسہ نہ ہو وہاں دھوکے کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ اس لیے باہر جنگ لڑنے سے پہلے اپنے گھر کی بنیادیں مضبوط کر لینا، ورنہ حال میرے جیسا ہوگا۔ متکان زدہ سے بولے۔ ابراہیم کا دل ڈوب کے ابھرا۔ میرے گھر میں بھی بغاوت جنم نہیں لے گی، ابراہیم نے قسم سے کہا تو کمانڈر اس کے پر اعتماد لہجے پر مسکراتی ہے۔ اچھی بات ہے، مگر یاد رکھنا، کہتے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ ابراہیم اس طرف سے بیٹھا تھا۔ اندیشوں کے زمین میں بویا ہوا اعتماد کا پودا کبھی پروان نہیں چڑھتا، پھر چاہے اس کو محبت کی کھاد ڈالو یا الفت کا پانی۔ وہ لوگ واپسی کے لیے تیار کھڑے تھے۔ ابراہیم کمانڈر کی باتیں سمجھ چکا تھا۔ وہ نہ سمجھتا اگر اس نے غزہ کا سفر نہ کیا ہوتا، وہ نہ قبول کرتا اگر اس نے امو کی منتظر آنکھیں نہ دیکھی ہوتی، وہ نہ سمجھ پاتا اگر اس نے رات سردی سے ٹھٹھرتے ہوئے اور مرتے ہوئے بچے نہ دیکھے ہوتے۔ وہ اس چیز پر کبھی راضی نہ ہوتا اگر اس کو ابھی تک ادا کے سرد بے جان ہاتھ کا لمس اپنے ہاتھ میں محسوس نہ ہو رہا ہوتا۔ وہ اب کرب کی ایک جھلک دیکھ چکا تھا جس میں غزہ کے باسی رہ رہے تھے، اس لیے وہ راضی ہو چکا تھا۔ وہ اس جہاد کے لیے راضی ہو چکا تھا۔ ابراہیم نے اسی تہخانے میں وہ حساس ابراہیم دفنا دیا تھا۔ وہ وہاں سے نکلا تو ایک نیا ابراہیم بن کر نکلا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عزم تھا، ایک مقصد تھا۔ قادر اور سفیر کو ابراہیم کا سایہ بنا دیا گیا تھا۔ وہ کمانڈر کے ہاتھ پر بیعت کر چکا تھا۔ وہ اس راستے پر نکل چکا تھا جس راستے پر چلنے کے لیے ایک مضبوط جوتے کی نہیں بلکہ جگر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس راستے میں پڑے کنکر آپ کے پیروں کو نہیں بلکہ اپنی ذات کو زخمی کرتے ہیں۔ آپ اس راستے پر چلنے کے لیے اپنے جسم اور روح کو الگ الگ کر دیتے ہیں۔ جسم تو زمین پر رہ کر دنیا کے تقاضے پورے کرتا ہے، مگر روح اپنے مقصد پر قربان ہو چکی ہوتی ہے۔ شام ہو رہی تھی۔ اب سورج کی نارنجی روشنی میں رات کی سیاہی گھل رہی تھی۔
दो सुरमई आंखों ने पलकों की झालर उठाने की एक नाकाम सी कोशिश की थी, मगर एक बोझ सा था जिसने इस झालर को दोबारा गिरा दिया था। कुछ देर बाद फिर से वो झालर उठी तो वो सुरमई पत्थर रोशन हो गए। पलकें गिरी, उठी और फिर से गिरी। फिर इसने अपना चिकराता हुआ सर पकड़ा और खुद को घसीटा। वो एक जहाजी बेड पर दराज थी। सिफा ने बेड ट्राउन से टेक लगाई। एक हाथ से अपना सर चकड़े हुए वो अधखुली आंखों से कमरे का जायजा ले रही थी। ये मैं कहाँ हूँ? इसने आंखें सुकेड़ कर अपने दिमाग पर जोर देने की कोशिश की, मगर फिर बीते लम्हे किसी फिल्म की तरह इसकी आंखों के सामने चलने लगे। सिफा की सांस अटकी। ईशा। इसके लब फड़फड़ाए। ईशा, कहाँ हो तुम? मैं कहाँ हूँ? वो बेड से उतरी और दरवाजे की जानिब लपकी। इससे पहले कि वो डोर नॉब पर हाथ रखती, दरवाजा खुलता चला गया। एक लड़की अंदर दाखिल हुई। इसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें खाना था। मादाम, आपके लिए खाना लाई हूँ। वो लड़की यूरोपियन थी, मगर वो बेइंतहा खूबसूरत थी। एक वाइट ड्रेस, शर्ट और टखनों तक आती स्याह स्कर्ट जो कोई यूनिफॉर्म मालूम होता था इसमें मलबूस थी। बाल चूड़े की शक्ल में बनाए हुए थे। एक स्याह लट इसके चेहरे पर झूल रही थी। हील पहने वो लड़की ऐसे मालूम होती थी जैसे किसी ने फुर्सत से तराशी हो। मुझे यहाँ कौन लाया है? मुझे मेरे घर जाना है। सिफा ने अपना चेहरा रगड़ते हुए सम्मानित की, जबकि वो लड़की आराम से चलती हुई कमरे में पड़े सोफे के सामने मेज पर खाना लगाने लगी। सिफा कभी इसको देखती तो कभी बाहर झांकती। बाहर एक राहदारी सी बनी हुई थी और यूं मालूम होता था जैसे कोई 7 स्टार होटल हो। देखो, प्लीज, मुझे यहाँ से जाना है। सिफा ने एक उम्मीद के साथ इस लड़की से सम्मानित की, मगर वो खाना लगाने के बाद आराम से पलटी और हाथ बांध कर खड़ी हो गई। मादाम, खाना खा ले, इसके बाद आपको मेडिसिन लेनी है। सिफा का दिमाग घूम कर रह गया। उसकी आंखों में सुर्खी दर आई। तुम पागल हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? मुझे यहाँ अगवा करके लाए हैं। वो चिल्लाई। मादाम, आप बेफिक्र होकर खाना खाएं। बाहर आपकी सिक्योरिटी का पूरा बंदोबस्त है। वो डिटाई की मिसाल बनी रही। फाइन, मैं खुद चली जाती हूँ। सिफा नंगे पांव वहां से निकली, मगर हैरत की बात थी कि मुलाजमा ने इसको रोकने की कोशिश की और ना ही इसके पीछे भागी। सिफा ने तवील राहदारी अबूर की। वो सीढ़ियां उतरते हुए नीचे लॉन में पहुंची। वो इमारत बिल्कुल सुनसान और खाली थी। सिफा को किसी चीज की होश न थी। वो लाउंज अबूर करती हुई मेन रोड तक पहुंची कि किसी की गंभीर आवाज इसके सम्मातों से टकराई। कहाँ जा रही है प्रिटी लेडी? सिफा के डोर नॉब घुमाते हाथ रुके। वो आवाज मानूस सी थी। सिफा वहीं जामत हो गई। मैंने सोचा था साथ बैठकर कॉफी पियेंगे, कुछ गपशप करेंगे, मगर आप तो जल्दी में मालूम होती हैं। सफा धड़कते दिल के साथ मुड़ी। वो जो भी कोई भी था, इसकी इस जानिब पुश थी। वो एक बड़े से आलिशान सोफे पर की पुश से टेक लगाए, टांग पर टांग जगमाए, सामने एलईडी पर चलती हुई ट्वाइलाइट सागा न्यू मून देख रहा था। सफा को अपने दिल की धड़कनें अपने कानों में सुनाई दे रही थी। वो कौन था? यही सवाल था बस हर सुर, मगर जवाब नहीं। एडवर्ड ने अच्छा नहीं किया ना? इसने बेला को छोड़ दिया। अब क्या होगा? वो कहता जा रहा था, जबकि सफा का हलक खुश्क हो गया। वो तो इसको इसीलिए छोड़कर चला गया था ताकि बेला एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सके। अफसोस, इस वसी लाउंज में इस शख्स की गंभीर आवाज गूंज रही थी। अब देखना, जैकब को मौका मिलेगा और वो अपनी छुपी हुई मोहब्बत जाहिर कर देगा। आखिर को मोहब्बत करता है ना? तो तुम कौन हो? सिफा ने कपकपाती हुई आवाज में पूछा। यहाँ आकर देखने प्रीति दीदी। इसके लहजे में अजीब शोखी थी। मुझे घर जाना है। मुझे इब्राहिम के पास जाना है। आंसू दोबारा इसके चेहरे पर बह रहे थे। इस शख्स की इसके हाथ में मौजूद रिमोट कंट्रोल पर गिरफ्त इस कदर सख्त थी कि वो रिमोट पिचक गया। फिर इसने वो रिमोट सामने लगी एलईडी में ही दे मारा, जैसे इसकी स्ट्रीम टूट गई हो।
ایک دھماکے کی سی آواز آئی تو صفا وہیں اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ گھر جانا ہے یا ابراہیم کے پاس؟ کچھ دیر بعد الفاظ گونجے تو صفا نے آنکھیں اٹھا کر اب اس کی جانب دیکھا۔ اب ابراہیم کے پاس، لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔ گھر جانا ہے یا ابراہیم کے پاس؟ وہ دوبارہ وہی سوال گونجا۔ وہ شخص اسی طرح صوفے پر بیٹھا تھا۔ اب ابراہیم کے پاس۔ صفا نے ایک ہچکی لی۔ اس شخص نے ضبط کرنے کی نیت سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں، سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ ابراہیم کے پاس جانا ہے مجھے۔ صفا نے اس کا سوال پورا ہونے سے پہلے ہی اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر پوری قوت سے چلائی۔ وہ اب اٹھ کھڑا ہوا۔ صفا کے پورے وجود پر کپ کپی طاری ہو چکی تھی۔ وہ گھٹنوں میں سر دی اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھی۔ اس نے گہری سانس لی۔ صفا کی جانب اس کی پشت تھی۔ اس نے ایک ہاتھ اپنے پین کی جیب میں ڈالا اور ایک ہاتھ اپنی ٹائی ذرا سی ڈھیلی کی، جیسے کہ اس کو اپنے ہی تیش کے باعث سانس لینے میں دشواری ہوئی ہو۔ وہ تمہیں طلاق دے چکا ہے، اس نے اب کی بات پرسکون سے انداز میں کہا تو صفا نے فوراً سر اوپر اٹھا کر دیکھا۔ نہیں، انہوں نے طلاق نہیں دی۔ وہ جیتے جی میں ان سے الگ نہیں ہو سکتی۔ میرے نام کے ساتھ لکھا ہوا ان کا نام کوئی نہیں مٹا سکتا۔ وہ بھی نہیں۔ صفا پوری ہمت کر کے چلائی۔ سمجھ گیا۔ اس شخص کے چہرے پر الولی سی مسکان تھی۔ کیا سمجھ گئے تم؟ اور تم ہو کون؟ کیوں رکھا ہے مجھے یہاں؟ میرے شوہر کو بلواؤ، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ وہ اب اٹھ کھڑی ہوئی۔ شوہر؟ اس نے مانو اس کا مذاق اڑایا۔ ہاں، شوہر، صفا عطل لہجے میں بولی۔ ویسے عدت کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ وہ اپنا کالر جھاڑتا ہوا مخصوص انداز میں بولا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ بیوہ کی عدت؟ وہ دوبارہ بولا تو صفا کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ مگر مجھے نہیں لگتا تمہیں عدت پوری کرنی پڑے گی۔ ابراہیم نے یقیناً تمہیں چھوا تک نہیں۔ وہ اب کمینی ہنسی ہنس رہا تھا۔ صفا کا حیرت کے مارے منہ کھل گیا۔ گھٹیا انسان، وہ چلائی۔ ہونے والا شوہر ہوں، ایسا نہیں بولتے پریٹی لیڈی۔ وہ اب کی بات پر مڑا تھا اور صفا کے سر پر ساتوں آسمان گھوم گئے۔ وہ حسن تھا۔ حسن؟ صفا نے بے یقینی سے اس کا نام لیا۔ شیز حسن آفندی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنا پورا نام لیا۔ تو تم؟ صفا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آپ، مجھے آپ کہو صفا۔ وہ مسکراتا ہوا اسی کی جانب بڑھا۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ آپ، وہ اپنی بات دہراتا ہوا اس کی جانب بڑھا۔ تم مجھے گھر چھوڑ کر آؤ فوراً۔ تم ابراہیم کو جانتے نہیں۔ اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتی، وہ اس کو دونوں بازوں سے دبوچ کر دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا۔ صفا نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ آج کے بعد ان خوبصورت لبوں سے سپورٹسی کا نام ادا نہیں ہونا چاہیے، سمجھ گئی نا؟ اس نے نرمی سے صفا کا گال تھپتھپایا تو صفا نے حقارت سے رخ پھیر لیا۔ حسن چپڑے بھینچ گیا۔ مجھ سے منہ تو مت موڑو صفا، وہ بولا تو اس کی آواز زخمی سی تھی۔ صفا نے حقارت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہوا اور صفا کے بازو چھوڑ دیے۔ میں ہاتھ نہیں لگا رہا، اوکے؟ اس نے سرنڈر کرنے کے انداز میں اپنے دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے۔ تم گھٹیا ہو، صفا نے نہ جانے کہاں سے ہمت آ گئی تھی۔ تمہارے ساتھ نام جڑ جائے گا تو عظیم ہو جاؤں گا۔ اس نے اب کی بار اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھ لیے۔ ابراہیم کو بلواؤ، کہا نا؟ اس نے صفا کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی انگلی کھڑی کر کے تنبیہ کی۔ مجھے ابراہیم کے پاس جانا ہے۔ وہ بلا کر رو دی۔ ارے ارے ارے، پلیز رو مت۔ اس نے جلدی سے اپنی جیب سے ایک رومال نکال کر صفا کی آنکھوں سے آنسو صاف کرنے چاہے، مگر صفا نے اس کا ہاتھ چٹک دیا۔ I promise، وہ بولا تو صفا نے ایک آس سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کے جنازے میں شرکت کرنے دوں گا۔ وہ رومال تہہ کر رہا تھا۔
सिफा को लगा किसी ने इसके दिल को मुट्ठी में भींच कर इसका सारा लहू निचोड़ दिया हो। इब्राहिम! सिफा हलक के बल चिल्लाए और जमीन पर बैठती चली गई। हसन कुछ देर यूं ही खड़ा रहा तो अब घुटनों में सर दिए रो रही थी। वो भी एक घुटना जमीन पर बिछाए उसके सामने ही बैठ गया था। क्यों रो रही हो? सिफा सर घुटनों में दिए सिसकती रही। अच्छा मेरी बात सुनो। इसने मुस मसलहाना अंदाज में इसको पुचकारा तो सफा ने सर उठाया। इसकी सुरमई आंखें रोने के बायस सुर्ख हो रही थी। मेरे कीमती सुरमई पत्थरों को तुमने लहू किसी सुर्खी से रंग दिया। ये तुमने बुरा किया सिफा। वो बोला तो सिफा ने अपनी फौरन अपनी नजरें झुका ली। अच्छा ठीक है, अब इनको यूं तो मत छिपाओ, मुझे जाने दो प्लीज। वो सर झुकाए ही किड़किड़ाए। मुझे शादी कर लोगी तो तुम्हें पाकिस्तान भी जाने दूंगा। तुम आजादी से जिंदगी जियोगी सिफा। वो अब इसको बहला रहा था। मैं शादीशुदा हूँ। सिफा की घुटी घुटी सी आवाज आई। वो हुरिया का शौहर है सिफा, और तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। वो सख्त लहजे में बोला तो सिफा ने सर उठाकर देखा तो क्या तुम्हें हुरिया ने कहा ये सब करने को? वो बेयकीनी से इसको देख रही थी। हसन ने नफी में सर हिला दिया। तो क्यों कर रहे हो? मोहब्बत। हसन क्या हसन ने जोर से अपने सीने पर अपने दिल के मकाम पर हाथ मारा। सिफा की आंखों में गैर यकीनी थी। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है सिफा, और अब शीज हसन अफंदी तुम्हें हर कीमत पर हासिल कर लेगा। इसकी आंखों में अजब एतमाद था कि सिफा को खौफ महसूस हुआ। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। इसने खिचकी ली। ऐसा ही होगा, बल्कि समझो हो चुका है सिफा। कहता हुआ वो उठ खड़ा हुआ। इसके मोबाइल पर कोई फोन कॉल आ रही थी। इसने मुंह पर उंगली रखकर सिफा को खामोश रहने का इशारा किया। वो अब स्पीकर पर फोन सुन रहा था। ये क्या बकवास है? मुकाबिल कोई मर्द था। कमाल है, पहली बार किसी शख्स को अपना आईना देखकर आग बगोला होते हुए देखा है। वो पुरसकून था। देखो शाह, ये तुम ठीक नहीं कर रहे। शाह जो करता है अपने लिए करता है, फिर चाहे वो ठीक हो या गलत। लहजे में इत्मीनान था। तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूँ। मैं सब कुछ कर सकता हूँ रहमान किरदारी। उसने नाम लिया तो सिफा के चारों तबक रोशन हुए। वो हुरिया के बाबा थे। क्या चाहते हो तुम? मुकाबिल ने थके से अंदाज में पूछा। हाँ, ये ठीक रहेगा। एक डील चाहिए मुझे। हसन पुरसकून सा चलता हुआ सोफे पर जा बैठा। सिफा वहीं जमीन पर बैठी रही। सुन सी, अगर तुम अपना वक़ार बचाना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि इन तमाम डील्स की मालूमात दुनिया के सामने ना आए, तो तुम्हें किसी शय की कुर्बानी देना होगी। क्या चाहिए तुम्हें? वो दहाड़े। आवाज नीचे। इस वक्त तुम गुस्सा दिखाने की पोजीशन और उम्र दोनों खो चुके हो। एक हार्ट अटैक और बस। हसन ने कहका लगाया। बकवास बंद करो और बताओ क्या चाहिए तुम्हें। मुझे इब्राहिम गुरसी का सिर चाहिए। अल्फाज गूंजे थे, और इन अल्फाज ने सिफात से इसकी कुव्वत समात छीन ली थी। एक घंटी सी बची थी। इसके बाद वो होश की दुनिया से बेगाना वहीं ढह गई। जूलिया। वो एक हाथ स्पीकर पर रखकर धाड़ा। जी, वही यूरोपियन लड़की जिस किसी जिन की तरह हाजिर हुई थी। मैडम को कमरे में लेकर जाओ। इसने पुरसकून से अंदाज में अपने अकब में इशारा किया जहां सिफात बेहोश पड़ी थी। सर वो तो जानता हूँ बेहोश हो चुकी है, ले जाओ उसको। इसने पुरसकून से अंदाज में कहा तो जूलिया फौरन सिफा की जानिब लपकी। एक मुलाजमा और अंदर आए। वो दोनों सिफा को सहारा दिए ले गए। इसको लाकर बेड पर लिटा दिया। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? फोन के पार एक बार फिर से दहाड़ गूंजी थी। वो शख्स आपे से बाहर हो चुका था, जबकि इधर बैठे हसन के चेहरे पर मुसलसल एक मुस्कुराहट थी। मैंने तुम पर एहसानात किए हैं किरदारी, और अब मुझे मेरा सिला चाहिए। भाड़ में गए तुम और तुम्हारे एहसानात। इब्राहिम बेटा है मेरा, बुगरचे। शीज भाई था। हसन के अल्फाज ने रहमान किरदारी के लब मुकफल कर दिए। फोन के पार खामोशी छा गई। क्या हुआ? शीज को भूल गए क्या? इसको तो आज तक कोई नहीं भूल सका। तुम कैसे भूल गए? देखो शाह,
تم جو کوئی بھی ہو، میرے معاملات سے دور رہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ابراہیم گورسی کو مار دو تاکہ مجھے اپنے ہاتھ گندے نہ کرنے پڑیں۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو گھورتے ہوئے کرداوی کی گوشت گزار کیا۔ ابراہیم میرا داماد ہے، میری بیٹی محبت کرتی ہے اس سے شاہ۔ میں درندہ نہیں ہوں جو اس کی خوشیاں نگل جاؤں۔ وہ بے بسی سے دھاڑے۔ درندہ؟ بہت چھوٹا لفظ ہے کرداوی، جس کے منہ کو اپنوں کا لہو لگ جائے پھر وہ درندوں کا باپ بن جاتا ہے، اور تم وہ بن چکے ہو۔ جس دن تم نے شیز کا قتل کیا اسی دن تم بن گئے تھے۔ وہ جبڑے بھینچے غرایا، دیکھو تو تم کچھ اور مانگ لو۔ میں یہ نہیں کر سکتا۔ رحمان کرداوی کمزور پڑتا جا رہا تھا، مگر میں یہی چاہتا ہوں تاکہ تم اپنا تھوکا ہوا چاٹ سکو۔ تمہیں بھی احساس ہو کہ اپنوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارنا کیسا ہوتا ہے۔ تم نے اپنے بھائی کا لہو تو بہا دیا کرداوی، مگر اب دماغ کا خون بہاتے ہوئے اتنا درد کیوں ہو رہا ہے؟ ششا دیکھو، میں نہیں جانتا تمہاری ابراہیم سے کیا دشمنی ہے، شیز سے کیا لینا دینا ہے، مگر میں بس اتنا جانتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کی خوشیوں کو آگ نہیں لگا سکتا۔ تم لگاؤ گے کرداوی، ورنہ کیا؟ یہ جو فائل تمہاری ٹیبل پر پڑی ہے نا، اس کی کاپیاں کل اسمبلی میں بانٹ دی جائیں گی۔ اس کی کاپیوں کی میں آسمان سے برسات کر دوں گا۔ پھر کہاں منہ چھپاؤ گے کرداوی؟ تم کیوں کر رہے ہو؟ وہ آپ کی بات گر گڑائے۔ ایک بار مرتا ہے کرداوی، مگر غدار روز سزائے موت پاتا ہے۔ فون کے اس پار خاموشی تھی۔ تمہیں تمہارے مینشن میں ہی اریسٹ کر لیا جائے گا، تمہارے اثاثے ضبط ہو جائیں گے، تمہاری بیٹی کو سخت تنقید کا سامنا ہوگا، تمہارا خاندان مٹی میں مل جائے گا۔ تمہاری بیٹی جس کی خاطر تم فیصلہ نہیں کر پا رہے ہو، وہی تم پر تھوکے گی کرداوی۔ کہکا لگا کر ہنس دیا۔ بس؟ کرداوی دہاڑے۔ حسن کا ایک کہکا گونجا۔ مجھے خاموش کروانے کے لیے تمہارے پاس 24 گھنٹے ہیں۔ ابراہیم کا سر کل شام 5 بجے تک میری ٹیبل پر ہونا چاہیے، ورنہ ٹھیک 5:05 پر تمہاری ساری فائل دنیا کے سامنے جائے گی۔ میرا ایک کلک اور تم فنش۔ حسن نے ایک بار پھر سے کہکا لگایا۔ کیوں کر رہے ہو؟ وہ بے بس دکھائی دیے تھے۔ ہاں، یہ اچھا سوال پوچھا تم نے۔ وہ محفوظ سا انگلی تھوڑی پر ٹکائے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ مقابل بے چینی سے اس کے جواب کا منتظر تھا۔ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں۔ وہ خاموش ہوا، کیونکہ وہ پاگلوں کی طرح ہنستا جا رہا تھا، کیونکہ مجھے مزہ آ رہا ہے۔ آخر کار وہ اپنے گھٹنے پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگا۔ وہ ہنستا رہا، آخر کار اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وقت شروع ہوتا ہے اب، اس نے سر تاثرات لیے کہا اور فون بند کر دیا۔ وہ تھکے سے انداز میں دیکھ لگا گیا۔ کچھ دیر وہ اسی انداز میں بیٹھا رہا، پھر اس نے اپنے سامنے پڑا پیکٹ اٹھایا اور ایک سگریٹ نکال کر سلکایا۔ بہت کچھ چل رہا تھا آنکھوں کے سامنے، مگر لب خاموش تھے، آنکھیں ساکت تھیں۔ شام تاریکی میں ڈوب گئی، ہر چیز اپنے حساب کے لیے تیار تھی۔ صبح کا نکلا مزدور اپنی اجرت سے لوٹ رہا تھا۔ صبح کے نکلے ہوئے پرندے اپنے گھونسلوں میں لوٹ آئے تھے۔ ہر کسی کے ہاتھ میں وہی تھا جو اس نے اس دن کی روشنی میں کمایا تھا۔ رات کی تاریکی کے لیے کاموں کا حساب دن کا اجالا لیا کرتا ہے، اور دن کی کمائی رات کو انسان کے ہاتھ میں آ جایا کرتی ہے۔ یہی قانون ہے، تضاد کا قانون۔ سورج اپنی شان کے باوجود غروب ہو جاتا ہے، اور چاند بنا اپنی کسی روشنی کی بھی چلنے لگتا ہے۔ آخر کار قبرستان کے باہر ایک گاڑی آ کر رکی۔ وہ اندر ہی بیٹھا تھا کہ گورگن چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ چاند کی پچھلی راتیں تھی، پوری روشنی نہ ہونے کے باعث کچھ صحیح سے دکھائی نہ پڑتا تھا۔ جی صاحب، اس نے گاڑی جھک کر گاڑی کے ارد کھلے شیشے میں سے جھانکنے کی کوشش کی۔ گاڑی کے اندر اندھیرا تھا، گاڑی کی ہیڈ لائٹس بھی بند تھی۔ گلو اور گھر جا کر اچھا کھانا کھاؤ۔ اس نے کچھ نوٹ نکال کر اس کو تھما دیے۔ مگر صاحب، میری ڈیوٹی ہے۔ اس نے جھجکتے ہوئے پیسے پکڑ لیے۔ یہ ڈیوٹی آج میں کر لوں گا۔ ویسے بھی مردوں کے پاس کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا جس کو لوٹا جا سکے۔
اس نے ہاتھ چلا کر جانے کو کہا۔ عجب روب تھا کہ گورگر وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ گاڑی سے نکلا اور گاڑی کی ڈگی کھول دی۔ اندر کچھ تھا، کسی بوری میں بند کوئی وجود۔ اس نے جھک کر اس کو اٹھا کر زمین پر پھینکا، پھر اس کو گھسیٹتا ہوا قبرستان لے گیا۔ سامنے ایک کتبہ تھا۔ اس نے اپنے موبائل سے ٹارچ نکال کر وہ کتبہ پڑھا۔ سافیار قریشی والخیام قریشی۔ اس کے نیچے وفات کی تاریخ کی جگہ چھوڑی ہوئی تھی۔ ابراہیم نے بوری کھول دی اور ایک وجود لڑھکتا ہوا اس گہری قبر میں جا گرا۔ اب اس نے ٹارچ سے قبر کے اندر روشنی کی۔ مجھے مار دو، وہ تڑپ کر بولا۔ ابراہیم خاموشی سے جھکا رہا۔ مار دو مجھے، موت! وہ بکھرے الفاظ میں موت کی بھیک مانگ رہا تھا۔ مار 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 دو، مار دو، موت چاہیے۔ وہ جھکا کھڑا رہا۔ وہ بنا کسی تاثر کے اندر روشنی بڑھی تو وہ کوئی پورا وجود نہیں تھا۔ وہ گوشت کا کوئی ٹکڑا معلوم ہوتا تھا جس کا بس سر اور منہ ہی سلامت تھے، جس منہ سے وہ موت مانگ رہا تھا۔ زبان نہیں کاٹی میں نے کیونکہ الفاظ سننا چاہتا تھا۔ ابراہیم نے پرسکون سے انداز میں کہا، مار دو۔ وہ بس یہی الفاظ دہرائے جا رہا تھا۔ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس گڑھے میں گرے آدمی کو امید کی کوئی کرن نظر آئے۔ اس کو لگا شاید وہ اس کو گولی مار دے گا، اس کو رہائی دے دے گا اس اذیت سے، مگر ابراہیم نے وہ ٹارچ ساتھ والے کتے کے ساتھ ٹکا دی۔ اب ساری قبرستان میں ہی روشنی ہو رہی تھی۔ پھر اس نے ایک بھاری سی سلیب اٹھا کر اس قبر کو ڈھک دیا۔ وہ گاڑی کی جانب پلٹ گیا۔ وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بیلچہ تھا۔ اس نے اس بیلچے سے مٹی ڈالنا شروع کی۔ نہیں، اندر پڑے وجود کی سسکیاں گونجی جبکہ وہ مٹی ڈالتا جا رہا تھا۔ وہ بنا رکے اس پر مٹی ڈالتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جلتے شعلے اس ٹارچ کی روشنی میں مزید قہر ڈھا رہے تھے۔ پھر اس کی سانس پھولنے لگی، تکان سے نہیں، ضبط سے۔ اس نے وہ بیلچہ قبر پر گاڑا اور اس کے سہارے دوہرا ہو کر کھڑا ہوا۔ آوازیں آنا بند ہو چکی تھی۔ وہ کچھ لمحے وہاں کھڑا ہوا، پھر اس نے وہ بیلچہ وہیں گڑھا ہوا چھوڑا اور ٹارچ اٹھا کر بجھا دی۔ قبرستان میں سناٹا چھا گیا۔ اب کسی کے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا آیا اور ایک قبر کے سرہانے ٹھہر گیا۔ اس قبر پر دونوں ہاتھ رکھے بیٹھا تھا۔ وہ بکھرا سا بدحال شخص جس نے اپنا انتقام پورا کر لیا تھا، جس نے اپنی بہن کی قبر سے کیا گیا عہد پورا کیا گیا تھا، وہ اب تھکن سے چور ہو کر اس قبر سے اپنا ماتھا ٹکا گیا۔ کچھ لمحے یوں ہی گزر گئے بنا اپنے پیچھے کوئی نشان چھوڑے۔ پھر اس قبرستان کی تاریکی کو کسی کی سسکیوں نے توڑا تھا، ایک مرد کی بھاری سسکیوں نے۔ سجل آواز میں لرزش تھی۔ میری گڑیا۔ وہ اس قبر کے سرہانے اپنا ماتھا ٹکائے اس کی مٹی کو اپنی مٹھیوں میں جکڑے گڑ گڑایا۔ میری جان، اپنے ابو کو ایک بار پکارو۔ سجل، میری گڑیا، تم ٹھیک ہو نا؟ دیکھو، تمہارا ابو ملنے آیا ہے۔ اپنے ابو کو آواز تو سجل۔ اس کے آنسوں اس کی قبر کی مٹی کو تر کر رہے تھے۔ پھر وہ اٹھ کر سیدھا ہوا، مگر وہ اب بھی مٹی پر ہاتھ پھیرتا جا رہا تھا۔ بچپن میں جب تم اور صفا گھر کھیلتی تھی، میں تمہارے گھر مہمان بن کر آیا کرتا تھا سجل۔ آنسو ٹپ ٹپ گرتے جا رہے تھے۔ تم مجھے دروازے پر ہی خوش آمدید کہا کرتی تھی سجل۔ سجل، دیکھو، تمہارا ایبو تمہارے گھر آیا ہے، کیا تم مجھے خوش آمدید نہیں کہو گی؟ کیا تم مجھ سے گلے نہیں ملو گی؟ تم کہا کرتی تھی کہ ایبو میری عیدی لے کر آیا کرے گا جب تمہاری شادی ہو جائے گی۔ دیکھو، آج ایبو آیا ہے سجل۔ اب کی بار اونچی آواز میں دہاڑا، اٹھو سجل، پکارو اپنے ایبو کو، کیا تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ وہ بلند آواز میں دہاڑ رہا تھا۔ کیا تم اب بھی ناراض ہو؟ دیکھو دیکھو، اس نے کچھ فاصلے پر زادیار کی قبر کی جانب اشارہ کیا۔ دیکھو، میں نے تمہارے مجرم کو عبرت بنا دیا۔ سجل، میری گڑیا، اب تو اپنے ایبو کو معاف کر دو۔ وہ دوبارہ قبر سے ماتھا ٹکائے سسکیوں میں رو دیا۔ وہاں کوئی چلتا ہوا آیا۔
اس نے آ کر بدحال سے گرے ہوئے شخص کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سر، چلیں، اس جانب کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ وہ عاصم تھا۔ نہیں، مجھے میری گڑیا کے پاس رہنا ہے۔ وہ قبر سے لپٹ گیا۔ سر پلیز چلیں۔ عاصم نے اس کو بمشکل گھسیٹا۔ چلیے جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئے ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، تو ہم یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔